کر اور شناختی کارڈ کے لیے رمضان کے مہینے میں قطاروں میں کھڑا کیا۔ وہ ایک ہی آدمی ہے جس نے 3 گنا بجلی کے بل مہنگے کروائے، جن کا نام عمران خان ہے۔ وہ ایک ہی آدمی ہے جس نے اس ملک میں گیس کو مہنگا کیا، جس نے کسان کی جینا دوبھر کر دیا، جس نے میڈیا کی زبان بندی کی اور میڈیا کو جیلوں میں ڈال کر یہ میسج دیا کہ میرے خلاف بولو گے تو پیٹ میں گولیاں ماروں گا۔ وہ ایک ہی آدمی جس کا نام عمران خان ہے، جس نے صحافیوں کی پسلیاں توڑی اور ناک کی ہڈیاں توڑی۔ وہ ایک ہی شخص جس کا نام عمران خان ہے، وہ بالکل صحیح کہا، وہ ایک ہی آدمی ہے جس نے اس ملک کی اخلاقیات کا جنازہ نکالا، جس نے نوجوان کے اندر انٹالرنس کا وہ کلچر ڈالا، جھوٹ بول بول کر ان کی محرومیوں کے اوپر کھیل کر۔ وہ بالکل ایک ہی آدمی ہے۔ وہ ایک ہی آدمی ہے جس کی وجہ سے نہ کھیلوں کے میدان آباد رہے، نہ ملک کے اندر کسی قسم کی نوجوانوں کو روزگار مل سکا، بلکہ 60 لاکھ لوگ 4 سال میں بے روزگار ہوئے۔ وہ ایک ہی آدمی ہے جس نے 90 دن میں کرپشن ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا اور 100 دن کے اندر اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ ایک ہی شخص جس کا نام عمران خان ہے، وہ کرسی پر منصب پر بیٹھ کر کہتا تھا کہ 40% آبادی کے دماغ سٹنٹڈ ہے اور میں ان کو ٹھیک کروں گا۔ پورے ملک کہ جو ذہنیت ہے ان کے اندر غلاظت بھر کر اخلاقیات کا جنازہ اسی ایک شخص نے نکالا ہے۔ کبھی خواتین پر حملے، کبھی صحافیوں پر حملے، کبھی جو شہداء ہیں وہ ایک ہی آدمی ہے۔ ملکی تاریخ میں 75 سال میں وہ ایک ہی آدمی ہے جو اس منصب پر فائز تھا، جس کا نام عمران خان تھا، اور اس نے شہداء کے خلاف غلیظ مہم چلائی۔ ایک ہی آدمی ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اس ملک کو اگر کسی نے، اور آج کیا کہتے ہیں، کیا بات ہے، آج کہتے ہیں میں بے بس ہوں۔ یہ واحد ایک ہی آدمی ہے جو 4 حکومتیں لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ پاکستان کی عوام کو یہ سمجھنا چاہیے، جو اس کے جھوٹوں پر کوئی بچی کچے لوگ اس کی جھوٹوں پر اعتبار کرتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک ہی آدمی، ایک ہی شخص رنگ بدلتا ہے، بہروپیہ ہے، جھوٹ بولتا ہے، اپنی کہی ہوئی بات سے مکر جاتا ہے۔ سردی میں ایک بات کرتا ہے، گرمی میں ایک بات کرتا ہے، کسی مہینے ایک بات کرتا ہے، کسی سال دوسری باتیں کرتا ہے۔ یہ ایک ہی آدمی ہے، یہ ایک ہی آدمی ہے جو جس نے، وہ اتنا بے بس ہے، وہ اتنا بے بس ہے کہ آزاد کشمیر اے جے کے کی حکومت ان کے پاس، پنجاب کی حکومت ان کے پاس، جی بی کی حکومت ان کے پاس، اور خیبر پختونخوا کی حکومت ان کے پاس۔ اتنے بے بس ہیں۔ 4 سال کی بے بسی کی داستان سناتے ہیں کہ میں نے تو کوئی کیس ہی نہیں کیا تھا، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، میں تو ملک ہی نہیں چلا رہا تھا، سارا کام کوئی ایک آدمی کر رہا تھا۔ ایک آدمی تو آپ تھے جن کو، جو منصب پر مسلط تھے۔ لیکن آپ کی بے بسی بڑی لاجواب ہے کہ آپ کی بے بسی تب تو کام نہیں آتی جب بشرا بی بی کو 3 کیرٹ کا ہیرا نہیں 5 کیرٹ کا ہیرا چاہیے۔ آپ کی بے بسی توشہ خانہ کو لوٹنے میں تو کام نہیں آتی۔ آپ کی بے بسی جب 190 بلین روپے کی جو کیبنٹ کے اندر لفافہ آتا ہے، وہ تو بے بسی آپ کے کام نہیں آتی، تب تو آپ بے بس نہیں ہوتے۔ آپ تب بے بس نہیں ہوتے جب مافیاز، فرنس آئل کے مافیاز اور پیٹرول کے مافیاز اس ملک کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، جو آپ کے وزراء ہوتے ہیں، تب تو آپ بے بس نہیں ہوتے۔ آپ کی بے بسی فرا گوگی اور بشرا بی بی کی چوری اور بزدار صاحب کی چوری اور ڈاکوؤں میں تو کام نہیں آتی۔ اور آج وہ شخص جس کی پنجاب کے اندر حکومت ہے، اسی حکومت نے، جس کو روز یہ توڑنے کا اسمبلی کو دعویٰ کرتے ہیں، دعویٰ تو تب کرتا ہے نا جب آپ کی حکومت ہو، تو کس بات کی بے بسی؟ میڈیکل بورڈ آپ کا، پنجاب حکومت کا، جنہوں نے کہا کوئی گولی نہیں لگی تھی، بالکل کوئی گولی نہیں لگی تھی، اور جو گولیوں کے کیا ہوتے ہیں چھرے یا جو بچتی ہیں چیزیں وہ لگی تھیں۔ آپ کی فورینسک رپورٹ، آپ کا میڈیکل بورڈ، آپ کی پوری حکومت، آپ پہ قاتلانہ حملہ پنجاب میں ہوا ہے، جہاں آپ کے مطابق آپ کی حکومت ہے، آپ کا وزیر اعلیٰ ہے، جو حکومت آپ روز توڑنے کی بات کرتے ہیں، وہ آپ پہ قاتلانہ حملہ کرنے والے کو پکڑ نہیں سکتے؟ کیا بے بسی ہے، کیا بے بسی ہے کہ آپ جو آج خیبر پختونخوا میں مہنگائی ہے، جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے، 9 سال سے آپ کی حکومت ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس 2 کمرے میں موجود ہیں، کرائے کی بلڈنگ میں موجود ہیں وہاں، جو ایک ہی وقت میں تمام صوبوں میں، جب شہباز شریف پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا تو یہی سی ٹی ڈی
اسی نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی اور نیشنل ایکشن پلان کے تحت بنی تھی جو نواز شریف دہشت گردی کے خلاف اس ملک میں جنگ کر کے اور اس کی کمر توڑ کر گیا تھا. یہ وہی خیبر پختونخوا کے اندر وہی سی ٹی ڈی تھی. لیکن آج کیوں دہشت گردی اٹھا رہی ہے؟ کیونکہ وزیر اعلیٰ جو خیبر پختونخوا کا ہے وہ زمان پاک کی غلامی اور نوکری کر رہا ہے. اس وجہ سے آج دہشت گردی خیبر پختونخوا میں اٹھ رہی ہے جس کے پورے ملک کے اوپر اثرات ہیں. بڑی بے بسی ہے آپ کی بے بسی فورن فنڈنگ میں تو کام نہیں آتی، آڑے نہیں آتی. آپ کی بے بسی فرا گوگی کی کرپشن کے آگے آڑے تو نہیں آتی. آپ کی بے بسی گھڑیاں چوری میں تو نہیں آتی. آپ کی بے بسی 3 کیرٹ سے 5 کیرٹ کرانے میں تو نہیں آتی. آپ کی بے بسی جو ہے بڑی اپنی مرضی کی بے بسی ہے کہ جہاں بے بسی ڈالنی ہو وہاں بے بسی ہے. اور جہاں آپ بے بس تھے تو طیبہ گل کو وزیر اعظم ہاؤس میں آپ نے بند کیا تھا. آپ بے بس تھے کہ آپ نے نیب کے چیئرمین کو ویڈیو دکھا کر جھوٹے کیسز بنوائے تھے. تب تو بے بسی کام نہیں آئی. جب این سی اے شہزاد اکبر کو بھیجا تھا کہ جاؤ شہباز شریف کے بارے میں کیسز بنواؤ، تب بے بسی کہاں گئی تھی؟ جب شہباز شریف کو جیل کے اندر کرسی نہیں دیتے تھے، مریم نواز کو والد کے سامنے گرفتار کرواتے تھے، تب بے بسی کدھر تھی؟ مسلم لیگ نون کی ساری قیادت کو آپ نے گرفتار کرایا اور عدالت میں ہر روز ایڈجرنمنٹ مانگتے تھے کہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے. بڑی بے بسی تھی آپ کی. اور آج کہتے ہیں کہ میری بے بسی نہیں تھی. اور اس ایک آدمی کو پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو جواب دینا پڑے گا کہ اس ایک آدمی جس کا نام عمران خان ہے، اس نے 1 کروڑ نوکری کا وعدہ کیا تھا، 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا. اس نے مہنگائی کو کم کرنے کا وعدہ کیا تھا. اس نے مہنگائی کو 15 سے 16%، 2.4 سے 15 سے 16% کرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا. اس ایک آدمی کو جواب دینا پڑے گا کہ آج پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہے، جو معاشی تباہی ہے، جو بے روزگاری ہے، جو ملک کے اندر IMF کا پروگرام عمران خان صاحب دستخط کر کے گئے تھے، اس وقت یہ بے بسی اس آدمی کی کہاں تھی؟ جب IMF کے پروگرام کے اوپر دستخط کر رہے تھے اس وقت تو آپ بے بس نہیں تھے. آپ کو نہیں پتا تھا کہ میں IMF کے کن شرائط کے اوپر سائن کر رہا ہوں جس سے مہنگائی بڑھے گی، بے روزگاری بڑھے گی، ملک کی قرضوں کو تاریخی سطح پر 45,000 ارب کے قرضوں کو پہنچانے میں آپ کی بے بسی نہیں تھی. وہ لوٹ مار میں آپ کی بے بسی نہیں تھی. تو ایک شخص جس کا نام عمران خان ہے، اس نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. اس نے اس ملک کے نوجوان کو بے روزگار کیا ہے. اس نے اس ملک کی معیشت کو تباہ کیا ہے. اس نے اس ملک کی خارجہ پالیسی کو تباہ کیا ہے. اس ایک آدمی نے اس ملک کے اندر کشمیر کا سودا کیا. اس ایک آدمی کو تاریخ کے اندر بھی جواب دینا پڑے گا، اپنی 4 سال کی کالی کرتوتوں کا بھی جواب دینا پڑے گا، اور اس ملک کو لوٹنے کا، فورن فنڈنگ سے پیسہ منگوا کے اس ملک کے خلاف پالیسی بنانے کا. اور کہتے ہو کہ پیسے میرے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے کہ پیسے لے لو، اور ایک آدمی میرے بندوں کو بلا رہا تھا کہ پیسے لے لو اور میرے خلاف ووٹ دو. تو وہ آدمی کہاں تھے جو آڈیو لیکس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بندوبست کر لیا 5 لوگوں کا؟ وہ کدھر تھے لوگ؟ ان کو کون منڈی لگا رہا تھا، سیاسی منڈی؟ وہ ایک آدمی لگا رہا تھا. لیکن اس ایک آدمی کا نام تھا عمران خان، جو کہہ رہا تھا سائفر سے کھیلو. وہ ایک ہی آدمی تھا جو جلسے میں کھڑے ہو کے اس سائفر پہ سیاست کرتا تھا، ملکی مفاد بیچتا تھا. اور وہی ایک آدمی جو تھا کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر کیا کہتا تھا؟ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر کہتا تھا کھیلو، اس سائفر سے کھیلنا ہے، میں دیکھ لوں گا جو ہوتا ہے. وہی ایک آدمی جس نے اس ملک کی مفاد کے ساتھ کھیلا. اس لیے یہ جو باتیں ہیں یہ اس ایک آدمی کی بے بسی نہیں ہے، یہ اس ایک آدمی کے اعمال ہیں جو اس کے سامنے ہر روز آتے ہیں. اور اس فرسٹریشن کے اندر آپ ذہنی مریض والی گفتگو کرتے ہیں. آدمی پاکستان کی 22 کروڑ عوام اس ایک آدمی کی شکل بھی پہچانتی ہے، اس ایک آدمی کا چہرہ بھی جانتی ہے، اور 22 کروڑ عوام کو جواب دینا پڑے گا. اور یہ بے بسی کا ڈرامہ اور ڈھونگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کل جمعہ ہے، جو اعلان آپ نے کیا ہوا ہے، جو وعدہ آپ نے کیا ہوا ہے، وہ اب یہ بے بسی کے تماشے اور ڈرامے کر کے عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. کیونکہ ملک کو لوٹتے وقت آپ خود مختار ہیں، لیکن ملک کا بیڑا غرق کرتے وقت آپ بڑے بے بس ہیں. یہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
22 کروڑ عوام کو جواب دینا پڑے گا۔ وہ ایک ہی آدمی ہے جو 22 کروڑ عوام کا مجرم ہے، اس ملک میں معاشی تباہی کا مجرم ہے، اس ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری کا مجرم ہے، اس ملک میں تاریخی قرضوں کا مجرم ہے، اس ملک کی اخلاقیات کا جنازہ نکالنے کا مجرم ہے، اس ملک میں نوجوان کو بے روزگار کرنے کا مجرم ہے، اس ملک میں بجلی گیس کو مہنگا کرنا اور غائب کرنے کا مجرم ہے۔ اور آپ کو، اس ایک آدمی کو، اور اس کا مطلب ہے عمران خان کو، اس ملک کے 22 کروڑ عوام کو جواب دینا پڑے گا۔